السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 180 شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن السائب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین الرکنین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وکیل بہ 70 ملکا، یعنی الرکن الیمانی، رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں۔ فمن قال اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو اس کے پاس یہ دعا کرے، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت مانگتا ہوں، اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا۔ قالوا آمین، تو وہ آمین کہتے ہیں، یعنی فرشتے آمین کہتے ہیں۔ عن عبد الرحمن ابن یعمر الدعلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن بن یعمر دعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الحج عرفات، حج وقوف عرفہ ہے۔ الحج عرفۃ، حج وقوف عرفہ ہے۔ من ادرک عرفۃ لیلۃ جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرک الحج، جو حاجی مزدلفہ والی رات یعنی 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی شب میں صبح صادق سے پہلے عرفات پہنچ جائے تو اس نے حج پا لیا۔ ایام مینا ثلاثۃ، یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کے بعد مینا میں قیام کے 3 دن ہیں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اگر کوئی آدمی صرف 2 دن میں یعنی 11 12 کو رمی کر کے جلدی مینا میں چل دے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی 1 دن مزید ٹھہر کر 13 ذی الحج کی رمی کر کے وہاں سے جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ دونوں باتیں جائز ہیں۔ تو عزیز طلباء، چونکہ وقوف عرفات پر حج کا دار و مدار ہے، اس لیے اس میں اتنی وسعت کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی 9ویں ذی الحج کے دن میں عرفات نہ پہنچ سکے، وہ اگر اگلی رات کے کسی حصے میں بھی وہاں پہنچ جائے تو اس کا وقوف ادا ہو جائے گا اور وہ حج سے محروم نہیں سمجھا جائے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ کرتا ہو۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمْ الملائکۃ، اس دن اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت
کے ساتھ اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور ان پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے فرماتا ہے فیقول ما اراد ہؤلاء، دیکھتے ہو میرے یہ بندے کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ان طلحہ بن عبید اللہ بن کریز ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن کریز یہ تابعی ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأى الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفۃ، کہ شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل و خوار، اتنا دھتکارا ہوا، اتنا پھٹکارا ہوا اور اتنا جلا بھنا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ عرفہ کے دن منہ فی یوم عرفہ تھا، یہاں تک ہو گیا۔ وما ذاک الا لما یرا من تنزل الرحمتی، اور یہ صرف اس لیے کہ اس دن رحمت کو برستے ہوئے اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام، اور اللہ تعالیٰ کا بڑے بڑے گناہوں سے معاف کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ یہ اس لعین کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے کہ عرفات کے مبارک میدان میں ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو جو رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خاص دن ہوتا ہے، جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے فقیروں محتاجوں کی صورت بنا کر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور میں اپنے اور دوسروں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تو وہ اپنی شان کریمی کے مطابق گناہ گار بندوں کی مغفرت کرتا ہے، تو شیطان بس جل بھن کے رہ جاتا ہے اور اپنا سر پیٹتا رہتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل رمی الجمار والسعی بین الصفا والمروۃ لاقامت ذکر اللہ، جمرات پر کنکریاں پھینکنا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا اور چکر لگانا، یہ اللہ تعالیٰ کی گرم بازاری کے وسائل ہیں۔ کیا مطلب گرم بازاری کے وسائل ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ یوم النحر ضحی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی چاشت کے وقت فرمائی۔ وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، اور اس کے بعد ایام تشریق میں جمرات کی رمی آپ نے زوال آفتاب کے بعد کی۔ اور سنت بھی یہی ہے عزیز طلباء کہ 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ کی رمی دوپہر سے پہلے کر دی جائے اور بعد کے دنوں میں زوال کے بعد کی جائے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ انتہا الی الجمرۃ الکبریٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رمی کے لیے جمرہ کبریٰ کے پاس پہنچے، فجعل البیت عن یسارہ، پھر اس کے اس طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے کہ بیت اللہ اس کے بائیں جانب تھا، ومنا عن یمینہ، اور مینا ان کے دائیں جانب، ورما بسبع حصیات، اور 7 کنکریاں ماریں، یکبر مع کل حصات، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے، ثم قال ہکذا رمی الذی انزلت علیہ سورۃ البقرۃ، اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح رمی کی تھی کہ اس مقدس ہستی نے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی۔
سورۃ بقرہ میں حج کے احکام اور مناسک کا خاص طور پر بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیز طلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمی کرنے کے طریقے کو بھی یاد رکھا تھا اور اس کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رمی کیا کرتے تھے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ناقہ سے رمی کرتے ہوئے دیکھا۔ ویقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لتاخذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ہذہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کروں اور پھر تمہیں اس کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ کان یرمی جمرۃ الدنیا بسبع حصیات یکبر علی اثر کل حصات۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ رمی جمرات کے بارے میں ان کا معمول تھا کہ وہ پہلے جمرہ پر 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے، ثم یتقدم حتی یسہل، پھر اس کے بعد آگے نشیب میں اتر کر قبلہ رو کھڑے ہوتے، فیقوم مستقبل القبلۃ طویلا، عرض کیا ہے نا کہ قبلہ رو کھڑے ہوتے، ویدعو، اور دعا کرتے، ویرفع یدیہ، اور اپنے ہاتھ بلند کرتے، ثم یرمی الوسطی بسبع حصیات، پھر درمیان والے جمرہ پر بھی اسی طرح بسبع حصیات 7 کنکریوں کے ساتھ رمی کرتے، یکبر کل ما رمی بحصات، تکبیر کہتے، پھر ثم یأخذ بذات الشمال فیسہل، پھر بائیں جانب نشیب میں اتر کر، ویقوم مستقبل القبلۃ، قبلہ رخ ہوئے، ثم یدعو، پھر دعا کی، ویرفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ویقوم طویلا، اور دیر تک کھڑے رہے، ثم یرمی جمرۃ ذات العقبۃ، پھر جمرہ عقبہ پر بطن وادی سے، جمرہ عقبہ پر من بطن الوادی، بطن وادی سے، بسبع حصیات 7 کنکریاں مارتے، یکبر عند کل حصات، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے، ولا یقف عندہا، اس جمرہ کے پاس کھڑے نہ ہوتے، اس جمرہ کے پاس کھڑے نہ ہوتے، ثم ینصرف، پھر بلکہ واپس آ جاتے، فیقول ھکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، اور بتاتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث سے عزیز طلبہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور دوسرے جمروں کی رمی کے بعد قریب میں قبلہ رو کھڑے ہو جاتے اور دیر تک دعا کرتے، اور آخری جمرہ کی رمی کے بعد بغیر کھڑے ہوئے اور دعا کیے واپس ہو جاتے، اور سنت بھی یہی ہے۔ افسوس کہ ہمارے زمانے میں اس سنت پر عمل کرنے والے بلکہ اس کے جاننے والے بھی بہت کم ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مبارک طریقے کو زندہ کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔